بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس صفحہ نمبر ہے 188، آیت نمبر ہے 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آئے تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، سو ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وإن تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منکرین نبوت کو ایک مرتبہ پھر رسالت کی دعوت دی ہے، رسالت پر ایمان لانے کی۔ یہودیوں کو کہا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ، انہوں نے باتیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے بعد پھر کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس میرا یہ رسول آ گیا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تم اس پر ایمان لے آؤ گے، تمہارا ایمان لانا بہتر ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہو، تو یہ بات جان لو، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی پیشی نہیں ہوگی، کیونکہ فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کا چپا چپا اللہ کے تابع ہے۔ اگر انسان اللہ کے باغی بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ساری کائنات کے انسان اللہ کے مخالف ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ کائنات، پوری کائنات، زمین تو معمولی سی ہے، زمین تو کائنات کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، اور اس زمین میں بسنے والے انسان اگر اللہ کی بادشاہت کو نہ بھی مانے تو بھی اللہ کی بادشاہت پوری سمندر ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو اپنی کمال حکمت کے تحت ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ کی مہلت کو بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پکڑ نہیں سکتا، یا بعض لوگ کچھ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو میرا پتہ ہی نہیں چلا۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اللہ نے پکڑا نہیں، بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں شاید اللہ کو پتہ نہیں چلا، جس طرح انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا میں بڑی چلاکی ہوشیاری کے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ قرآن میں منافقین کے بارے میں ہے نا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، قرآن کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا، مثقال ذرۃ خیرا یری مثقال ذرۃ شرا یری۔ وہ کہتے ہیں ذرہ ہوتا ہے زمین کی سب سے چھوٹی چیز جو نظر نہیں آنے والی، اور کل قیامت کے دن اگر کسی کا ذرہ بڑھ گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر بدقسمتی سے کسی کا ذرہ بھی گناہوں کا بڑھ گیا، نیکیوں کا ذرہ کم ہو گیا، ایک ذرہ انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، وکان اللہ علیما حکیما۔ بہرحال فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت مراد لی ہے،
اس سے مراد پوری امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت، ایک ہوتی ہے غیر اجابت یعنی امت دعوت۔ امت دعوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کا یہودی، عیسائی یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس وقت کائنات کے اندر موجود ہے وہ امت کے اندر، امت دعوت کے اندر شامل نہیں ہے۔ ساری انسانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دعوت کے اندر شامل ہے۔ دعوت سب کو دینی ہے، پیغام سب کو ہے۔ ہاں، ان میں سے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے وہ امت اجابت بن جائے گی، جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ تو دعوت کے لحاظ سے پوری انسانیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئی ہے وہ آپ کی امت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے، قرآن کے اندر ہے نا، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رسول اللہ علیکم جمیعا، جمیع انسانیت کی طرف آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہاں، جو ایمان لے آئیں گے وہ امت اجابت ہے، یعنی ہم لوگ، ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان بھی ہے، ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے، لیکن یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ دعوت کا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جن تک پہنچا نہیں ہے۔ جو امت دعوت ہے ان کو دعوت دینا امت اجابت کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات تک، ہر انسان تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ تو یا ایھا الناس، مسلمان نے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا ایک رسول آیا ہے، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ حق کیا چیز ہے؟ حق اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو حق سے مراد یہاں ہے قرآن، اللہ کی کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو میں نے اپنا پیغمبر اپنی ایک صفت کے ساتھ بھیجا، اپنی کلام کے ساتھ بھیجا، اپنے، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اپنے علم کے ساتھ بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک صفاتی نام یعنی اللہ کی کلام، اللہ کا ایک صفاتی نام یعنی اللہ کا علم، اللہ کا علم اور اللہ کی کلام کے ساتھ آئے ہیں۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، ہماری تک دعوت جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ تو بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے قرآن کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، سو اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر تقریباً تمام انبیاء کرام نے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو خواب آئی تھی کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے، اس نے پورے شام کے محلات کو جو ہے وہ روشن کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اپنی والدہ کا خواب بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، فآمنوا خیر لکم، سو مجھ پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، ایمان کے اندر خیر ہے۔ خیر سے مراد دل کا اطمینان، دل کا سکون، اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی سکون عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، ایمان کی وجہ سے۔ وہ 3 سوالوں کے جواب ایمان کی وجہ سے ہوں گے۔ جو جواب دے لے گا ایماندار ہوگا، قبر کے اندر بھی سکون ہے، میدان محشر میں بھی سکون ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں بھی سکون ہوگا۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے، وہ ان تکفروا، اس کا یہ سارا سکون ختم ہے، اس کی ساری خیر ختم ہے۔ خیر ایمان کے اندر ہے، ایمان ختم تو خیر ختم۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری انسانیت اگر ساری نیک ہو جائے، اس انسان کی طرح جو دنیا کا سب سے نیک انسان ہے، انبیاء کی طرح، اگر انبیاء کی طرح سارے ہو جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پوری انسانیت کائنات کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، فرق ہمیں پڑتا ہے۔ ہم ایمان لے آئیں گے ہمارے لیے بہتر ہے، اگر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے اللہ کی ذات میں، تو
تو ہمارا نقصان ہوگا۔ فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔